نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الصرف سے باب تفعیل کی خاصیات پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 2، باب تفعیل۔ باب تفعیل کی بھی کئی خاصیات ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت ہے تعدیہ، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، تعدیہ۔ اس کے معنی بیان ہو چکے، کیونکہ تعدیہ کا معنی پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس لیے یہاں پہ تعدیہ کا معنی مذکور نہیں ہے۔ تعدیہ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ فعل لازم کو متعدی کر دینا، فعل لازم کو متعدی بنا دینا تعدیہ کہلاتا ہے۔ باب تفعیل میں کس طرح تعدیہ پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے فریح زیدن، یہ مثال ہے۔ فریح زیدن کے معنی ہے زید خوش ہوا، ٹھیک ہے۔ فریح زیدن فعل فاعل سے مکمل ہو گیا تو یہ فعل لازم ہے۔ اور فرحتہ کے معنی ہے میں نے اس کو خوش کیا، ٹھیک ہے، یہ متعدی ہے۔ فریحہ یعنی جب مجرد میں تھا تو لازم تھا، باب تفعیل میں لانے کی وجہ سے یہ متعدی ہو گیا۔ مجرد میں اس کا معنی تھا خوش ہونا، اور باب تفعیل میں آ کر کے اس کا معنی ہو گیا خوش کرنا، یعنی متعدی بن گیا۔ اس طرح باب تفعیل میں تعدیہ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، باب تفعیل کی دوسری خاصیت ہے تسعیر۔ تسعیر کے کیا معنی ہے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی بھی گزر چکے، یعنی تسعیر کا معنی بھی اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اس لیے یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تسعیر کا معنی بیان کیا گیا تھا کہ فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ کر دینا، فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا تسعیر کہلاتا ہے۔ باب تفعیل میں تسعیر کی خاصیت کس طرح پائی جاتی ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے وترت القوس، میں نے قوس کو تانت والی بنایا۔ وترت القوس، میں نے قوس کو تانت والی بنایا۔ اس مثال میں ماخذ الوترت ہے، کیونکہ وترت جو فعل ہے یہ الوترت سے بنا ہے، اس لیے الوترت ماخذ ہے۔ اور الوترت جس پر دلالت کر رہا ہے، یعنی تانت یعنی کمان کا تار، یہ مدلول ماخذ ہے، ٹھیک ہے۔ تانت جسے کمان کا تار ہوتا ہے، کیونکہ الوترت اس پر دلالت کر رہا ہے اس لیے وہ مدلول ماخذ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، فاعل یعنی متکلم، مفعول یعنی قوس کو تانت والا یعنی صاحب ماخذ بنا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں تسعیر، جو کہ باب تفعیل کی خاصیت ہے۔ نمبر 3، الباس ماخذ۔ الباس ماخذ یہ بھی باب تفعیل کی ایک خاصیت ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی بیان ہو چکے۔ الباس ماخذ کا معنی کیا ہے یہ بھی گزر چکا ہے، یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ پہنانا۔ فاعل مفعول کو ماخذ پہنا دے، اسے الباس ماخذ کہتے ہیں۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح باب تفعیل میں الباس ماخذ پایا جاتا ہے۔ جیسے جللت الفرس، جللت باب تفعیل سے ہے، جللت الفرس یعنی میں نے گھوڑے کو جھول پہنائی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، فاعل یعنی متکلم جو ہے وہ مفعول یعنی گھوڑے کو ماخذ یعنی جھول پہنا رہا ہے، تو اس میں الباس ماخذ پایا گیا۔ کیونکہ جللت فعل الجلو سے بنا ہے، اس لیے وہ ہوا ماخذ، اور الجلو چونکہ جھول پر دلالت کر رہا ہے اس لیے جھول مدلول ماخذ۔ جھول یعنی جانور پر ڈالا جانے والا کپڑا، یہ ہے مدلول ماخذ۔
باب تفعیل کی چوتھی خاصیت ہے قصر۔ قصر کسے کہتے ہیں؟ کلام طویل کو مختصر کرنا، لمبے کلام کو، طویل کلام کو مختصر کر دینا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ یہ باب تفعیل کی خاصیت ہے۔ کس طرح باب تفعیل میں قصر پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے حللہ، اس نے کلمہ پڑھا۔ حللہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے کلمہ پڑھا، یعنی یہ قرأ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اختصار ہے۔ حللہ جو ہے یہ قرأ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اختصار ہے حللہ۔ دیکھیں اتنا لمبا کلام، قرأ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اختصار حللہ، اس کو بس حللہ کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا اتنے بڑے کلام کو۔ تو یہ باب تفعیل کی خاصیت ہے کہ باب تفعیل میں بڑے بڑے کلام کو اختصاراً پیش کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حللہ۔ نمبر 5، مبالغہ۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی بھی پہلے بیان ہو چکے۔ مبالغہ کا معنی بھی اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فاعل میں ماخذ کی کیفیت اور مقدار میں زیادتی و کثرت ہو جانا۔ فاعل میں ماخذ کی کیفیت اور مقدار وغیرہ میں زیادتی ہو جانا، یہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، مثال دے کے وضاحت کر رہے ہیں۔ جیسے موت الابل، اس کا معنی ہے اونٹوں میں موت بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو فاعل ہے الابل، اونٹ، تو اس میں ماخذ کی زیادتی ہو گئی، اونٹوں میں موت بہت زیادہ ہو گئی، ماخذ کی زیادتی ہو گئی۔ تو کیونکہ موت فعل یہ موتن سے بنا ہے، اس لیے موتن ہوا ماخذ، اور موتن کیونکہ موت پر ذات کر رہا ہے، اس لیے موت مدلول ماخذ۔ باب تفعیل کی چھٹی خاصیت ہے موافقت۔ باب تفعیل کا کسی اور باب کے ہم معنی ہونا۔ موافقت کسے کہتے ہیں؟ باب تفعیل کا کسی دوسرے باب کے ہم معنی ہونا، کسی دوسرے باب کے معنی میں ہونا موافقت کہلاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ باب تفعیل کن کن ابواب سے موافقت رکھتا ہے۔ مثلا الف، موافقت مجرد، باب تفعیل ثلاثی مجدد کے ابواب سے بھی موافقت رکھتا ہے۔ جیسے دیکھیں، یعنی تفعیل کا ہم معنی مجدد ہونا، تفعیل کا ہم معنی مجرد ہونا، باب تفعیل کا مجرد کا ہم معنی ہو جانا، باب تفعیل ہم معنی مجرد ہو جائے، اسے کہتے ہیں موافقت مجرد۔ جیسے تمرتہ کے معنی ہے میں نے اس کو کھجور دی، تمرتہ میں نے اسے کھجور دی، اور تمرتہ کے بھی یہی معنی ہے، یعنی تمرتہ کا جو معنی تمرتہ کا بھی وہی معنی، یعنی تمرتو یہ تمرتو کے معنی میں ہے، تمرتو کا ہم معنی ہے، تو اس میں مجرد سے موافقت ہے، باب تفعیل جو ہے مجرد سے موافقت کر رہا ہے۔ با، موافقت تفاعل، یعنی تفعیل کا ہم معنی تفاعل ہونا، باب تفعیل تفاعل کے ہم معنی ہو جائے، یہ موافقت تفاعل کہلاتا ہے۔ جیسے تطرسا، تطرسا کے معنی ہیں اس نے ڈھال کو استعمال کیا، تطرسا اس نے ڈھال کو استعمال کیا، اور ترسا کے بھی یہی معنی ہے۔ تطرسا باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے ڈھال کو استعمال کیا، اور ترسا جو کہ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، اس نے ڈھال کو استعمال کیا۔ تو باب تفعیل باب تفاعل سے موافقت کر رہا ہے۔ باب تفعیل کی 7ویں خاصیت ہے ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اس کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے معنی بھی بیان کیے جا چکے۔ ابتدا کا معنی اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ کسی فعل کا باب تفعیل میں اس معنی میں استعمال ہونا جس معنی میں مجرد میں استعمال نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ کسی فعل کا باب تفعیل میں اس معنی میں استعمال ہونا جس معنی میں مجرد میں وہ استعمال نہ ہوا ہو، یا کسی فعل کا باب تفعیل سے آنا جس کا مجرد موجود ہی نہ ہو، کسی ایسے فعل کا باب تفعیل سے آنا جس کا
مجرد موجود ہی نہ ہو، یہ ابتدا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں مثال لے کے اس کو وضاحت کریں گے. جیسے کلمتہ، میں نے اس سے کلام کیا. مجرد میں یہ مادہ کلمہ زخمی کرنے کے معنی میں آتا ہے. دیکھیں باب تفعیل میں کلمتہ ہے تو اس وقت باب تفعیل میں معنی ہے کلام کرنا، گفتگو کرنا، جبکہ اسی مادہ سے مجرد میں معنی ہے زخمی کرنا. تو دونوں کا معنی الگ الگ ہے. باب تفعیل میں یہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ ابتدا ہے. باب تفعیل میں ابتدا کی خاصیت پائی جا رہی ہے. اللہ ورسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.